السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ شاہی مسجد یا بادشاہی مسجد، جب اس کا نام لیا جائے تو ذہن میں صرف اور صرف مغلوں کی بنائی ہوئی ان عظیم الشان مساجد کا تصور ابھرتا ہے جو لاہور کے علاوہ دہلی، آگرہ، ٹھٹہ اور جو ہے وہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں مغلوں نے تعمیر کروائیں، یا اس سے پہلے کچھ مساجد سلطنت دہلی کے سلاطین نے جو ہے وہ، جن میں بہلول لودھی، غیاث الدین تغلق، غیاث الدین بلبن، قطب الدین ایبک، سلطان التمش، یہ تمام کے تمام سلاطین شامل تھے جو انہوں نے بنوائیں۔ لیکن چترال کی شاہی مسجد کسی مغل نے نہیں بنوائی۔ اس مسجد میں کسی سلطنت دہلی کے سلطان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ چترال پر حکمرانی کرنے والے شاہی خاندان، کٹور خاندان نے یہ مسجد بنوائی۔ 1924 میں اس وقت چترال کے جو حکمران تھے، یعنی یہ خود مختار ریاست ہوا کرتی تھی، اس کے جو والی تھے یا جو اس کے حکمران تھے وہ مہتر کہلواتے تھے۔ تو اس دور کے جو مہتر تھے، شجاع الملک ان کا نام تھا، 1924 میں انہوں نے یہ مسجد بنوائی اور میں اس وقت اس مسجد میں موجود ہوں۔ یہ مسجد جو ہے وہ یہ بڑی عظیم الشان مسجد، یہ آپ کو جو ہے وہ اس کے گنبد نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے 3 گنبد ہیں بڑے، میں آپ کو پیچھے ہٹ کے دکھاتا ہوں۔ درمیانی گنبد اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 دائمہ گنبد بنے ہوئے ہیں۔ مسجد آپ کو پوری سفید نظر آ رہی ہوگی اور مینار جو ہے وہ اس کے آپ کو سرخ نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ عجیب و غریب جو ہے وہ ملغوبہ نظر آ رہا ہوگا، بڑی معذرت کہ اگر میرا لفظ جو ہے وہ کسی کو برا لگے، لیکن اس کی بڑی ٹھوس وجہ ہے کہ میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا۔ یہ آپ کو ایک سائڈ پر ایک جو ہے وہ گنبد نظر آ رہا ہوگا لال رنگ کا، اور یہ 2 مینار جو ہے وہ یہ لال رنگ کے ہیں۔ اس وقت آپ کو یہ ایک ہی فریم میں دکھائی دے رہے ہوں گے۔ تو یہ مسجد کسی زمانے میں لال رنگ کی ہوا کرتی تھی، اور جو اس کا ڈیزائن ہے وہ بادشاہی مسجد سے ملتا جلتا، مسجد محبت خان جو پشاور کی بڑی عظیم الشان مسجد ہے اس سے ملتا جلتا تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کون سی وجوہات تھیں، شاید فنڈ نہیں تھے اس کی مرمت کے کہ اس کو سرخ اینٹوں سے اس کی جو ہے وہ تزئین کرنے کے بجائے اس پر جو ہے وہ سفید چونا پھیر دیا گیا، یعنی سفید رنگ کر دیا گیا۔ تو مطلب مسجد اگر شاہی ہو تب بھی اور اگر عوامی ہو تب بھی یہ اپنے عہد کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یوں کہہ لیں کہ یہ چترال کے اس عہد کی پہچان ہے جب چترال ایک عظیم الشان ریاست ہوا کرتی تھی، خود مختار ریاست، اور اس ریاست میں افغانستان کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ یعنی بدخشاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بدخشاں کسی زمانے میں چترال کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح اس مسجد کی جو مرمت ہے اس کے نام پر اس کا رنگ بدل دیا گیا، اور شاید فنڈ نہیں تھے۔ ویسے تو جب ریاست جو ہے وہ پاکستان میں ضم ہو گئی تو اصولی طور پر اس مسجد کی مرمت اور اس کی تزئین و آرائش حکومت پاکستان کا کام تھا، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اس میں کوئی ایسی خاص دلچسپی نہیں لی جس کی وجہ سے اس کا رنگ جو ہے وہ بدلنا پڑا۔ تو لیکن اب بھی بہت اچھا خاصا کھلا صحن ہے اس کا، اور یہ حجرے بنے ہوئے ہیں اس کے جو ہے وہ دونوں طرف، یہ جو ہے نا وہ حجرے بنے ہوئے ہیں، اور یہ جناب مسجد کا اندرونی ہال، یہ اس کا جو دالان ہے اس کا دروازہ، اس پر جو ہے وہ شیشے کا کام ہوا ہے بہت اچھا۔ یہ جناب مسجد کا اندرونی ہال، وہی سفیدی پھیر دی ہوئی ہے۔ یہ جو ہے وہ فریسکو کا کام ہوگا میرے خیال کسی زمانے میں، لیکن اس فریسکو کے کام کی جگہ جامنی رنگ کے پھول بنا دیے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، اس مسجد کو اسی حالت میں رہنا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا جس حالت میں یہ مسجد جو ہے وہ پہلے بنی تھی۔ یہ اس کا مرکزی محراب ہے، منبر،
یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور اس پر جو ہے وہ اردو میں اور انگریزی میں اس مسجد کے بارے میں کچھ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ ہر خاص و عام کو بخوبی معلوم ہے کہ اس شاہی مسجد کو ہز ہائنس مرحوم جناب سر شجاع الملک نے تعمیر فرمایا ہے۔ اس مبارک اور عظیم الشان مسجد کی تعمیر کے اختتام ہز ہائنس مرحوم نے مندرجہ ذیل عبارت تحریر کر کے ہمارے لیے یہ اعزاز چھوڑی ہے۔ بغرض اطلاع عوام عبارت کو نقل و ترجمہ کر کے پیش محفوظ کیا گیا ہے۔ اصل فارسی تحریر سابق آفیسر مالیہ جناب کپتان میر گلاب شاہ کے پاس موجود ہے۔ شاہی جامع مسجد چترال رقبے کے لحاظ سے 6 کنال 2 مرلے ہے۔ ننگ اسلاف مولانا محمد صاحب الزماں فاضل دارالعلوم دیوبند خطیب شاہی مسجد چترال مورخہ 15/2/1955۔ اس کے جو ہے وہ 1919 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور بنیاد رکھنے کے 2 سال بعد حج بیت اللہ شریف زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شام و عراق میں انبیاء و اولیاء کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ 1924 میں مسجد سعید کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی۔ میرے پاس وہ زبان نہیں جو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل ہو، چونکہ میرا مقصد رضا الہی کے حصول کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار اور دعا گو ہوں کہ اس عمل کو شرف قبولیت بخش کر میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا اور اس عمارت کو دیر تک محفوظ و سلامت اور قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یہ جو ہے وہ شجاع الملک مہتر ریاست چترال 10 فروری 1924 یہ جناب ان کا جو ہے وہ ایک خود جو ہے وہ مطلب خط جو انہوں نے لکھا تھا وہ ہے، یا جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے تحریر کیا اس مسجد کے حوالے سے، یہ وہ تاریخی مطلب ایک دستاویز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ مسجد کے احاطے میں 3 قبریں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں بتانے والا کوئی نہیں کہ یہ قبریں کس کی ہیں۔ ایک قبر بڑی ہے اور 2 قبریں چھوٹی ہیں، نام بھی نہیں لکھا ہوا کسی کا، لیکن یہ بہرحال مسجد کے صحن میں موجود ہے۔ یہ صحن اور یہ جو ہے وہ مرکزی عمارت، لیکن یہ قبروں کی موجودگی باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بارادری ٹائپ کا جو ہے وہ حجرہ سا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ علم نہیں کہ یہ قبریں ہیں کس کی۔ ہمارے ساتھ چترال کے بہت سینئر جرنلسٹ گل حماد فاروقی صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں شاہی مسجد کے بارے میں کہ اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ جو اس کا لال رنگ بگاڑ کر سفید کر دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ گیلانی صاحب۔ گیلانی صاحب یہ ہے کہ جب بندہ چترال آتا ہے تو شاہی مسجد چترال کی ایک پہچان ہے، ایک تاریخی ورثہ ہے، اور یہ جو چترال کا حکمران تھا جس کو مقامی زبان میں مہتر کہلاتا ہے، سر شجاع الملک، تو وہ حج بھی گیا تھا، اور حج پہ جو ہے نا اس نے پھر فیصلہ کیا کہ میں اپنے وسیلہ کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ایک ایسا کام کروں گا کہ میری پورے مطلب ہے کہ میرا صدقہ جاری ہو۔ تو اس نے اس کے لیے اسپیشلی کشمیر اور ہندوستان سے کاریگر بلائے اور اس پہ کام شروع کیا، اور یہ جو ہے تقریباً 1924 میں یہ مکمل ہو گیا، اور اس نے پھر اس میں لکھا کہ یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد وقف کیا، یہ کیا۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ یہ مسجد جو تھا یہ نیچے جو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ 4 منزلہ تھا، جو نیچے پورشن ہے اس میں 4 منزلہ تھا۔ تو عوامی نیشنل پارٹی کی جب حکومت آئی تو اس میں جو یہاں کا KPK کا ہمارے پختونخوا کا وزیر اعلیٰ تھا امیر حیدر خان خوتی، اس نے تقریباً کوئی 3 کروڑ 75 لاکھ روپے کا گرانٹ دیا اس کو، اور اس نے یہ کہا کہ اس کی رینوویشن کروا دیں مگر اس کی تاریخی ورثہ جو ہے اس کو خراب نہ کرے۔ اب بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے ملک کی بگاڑنے میں کچھ اداروں کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداروں کے بھی بڑا ہاتھ ہوتے ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے تباہی کرنے میں، ان کا بھی اچھا کام بڑا وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو ٹھیکیدار صاحب نے یہ کیا کہ جو اس کا تاریخی مینار تھا، آپ دیکھیں کہ اس کا رنگ اور ہے، یہ اس کا اور ہے، یہ اوریجنل ہے، وہ انہوں نے وہ دوسرا بنایا، تو اس کو اڑانے کی کوشش کیا۔ تو یہاں پہ جو شجاع الملک صاحب کا جو پوتا ہے شہزادہ سراج الملک صاحب، اس نے واویلا مچایا اور سوشل میڈیا پہ لکھا، تو انکوائری شروع ہو گئی، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم نے تو کوئی وہ نہیں کیا، مگر جس بندے نے بارود سے استعمال کیا تو وہ کہتے کہ بھئی اگر میرا بارود ہوتا تو میں پورا مسجد اڑانا تھا،
مگر یہ تو بارود ٹھیکیدار نہیں تھا, وہ 2 نمبر تھا, تو اس لیے نہیں آیا. تو واقعہ یہ تھا کہ پھر جو مینار نظر آپ کو کئی سال اس کے اوپر وہ لگے تھے, وہ شیٹرنگ قسم کا جو پیپ ہوتے ہیں نا مرمت کا, کئی سال مطلب مرمت ہوتی رہی اس کی, کئی پیسے پڑے رہے ہیں. اور وہ اس کی خوبصورتی پہ ایک بدنما داغ تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری یہ کہ بدقسمتی سے مسجد کے جو اوت پورشن ہے اس پہ کچھ دکانیں بن گئی ہے, تو ادھر جو ہے آگے جو مارکیٹ بن رہا تھا اس پہ آرکائیو ڈپارٹمنٹ نے تو پابندی لگا دیا کہ بھائی اس کو نہ بنائے, کیونکہ اس کی خوبصورتی خراب ہوتی. کیونکہ جو چیز 100 سال پرانا ہو جائے 70 سال تو وہ ورلڈ ہیریٹیج میں ڈکلیئر ہو جاتا ہے. یہ ہمارا ورلڈ ہیریٹیج ہے, لوکل نہیں, ورلڈ انٹرنیشنل لیول پہ. مگر مسجد کے آگے جو دکانیں بنائی گئی تو یہ مسجد کی جو خوبصورتی مان پڑ گئی ہے, اور اس سے کافی یہ ہوا. تو یہ مسجد میں جو کام بھی ہوا تھا, یہ جو سنگ مرمر کا کام نظر آتے ہیں, تو جب اس پہ کوئی جاتا تو ٹک 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 کی آواز آتی تھی نا. تو کئی دفعہ میں نے اس پہ رپورٹنگ کیا, محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے نوٹس میں لایا, ایک سین سے میں نے بات کیا, میں نے رپورٹنگ کیا, اور الحمدللہ میرے رپورٹ پہ ایکشن لیا گیا, اور اس پہ آ کے دوبارہ انہوں نے مرمت کروا دیا. تو یہ خوبصورت مسجد ہے, اور اس میں کم از کم کوئی ہزاروں لوگ اس میں مطلب ہے کہ بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک اور بات بتاؤں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب جب صدر پاکستان تھے, جب یہاں پہ آئے تھے چترال کے دورے پہ, تو اس نے یہاں اچھا اس کے اندر ایک سرکاری دارالعلوم بھی ہے, گورنمنٹ دارالعلوم سرکاری, جس کو سرکار تنخواہ دے رہی ہے. اب اس پہ میں کمنٹس نہیں کروں گا, کہیں مجھ پہ فتویٰ نہ لگ جائے. ہم فتوے لگانے میں بڑے ماہر ہیں, ہمارے کافر غدار کا مجھ پہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. وہ الگ بات ہے, اس کے رزلٹ جیسا ہے بار کے وہ تو اللہ کا ان کا معاملہ ہے. مگر ضیاء الحق صاحب نے اس کے لیے تقریباً کوئی 1 ایکڑ کے قریب زمین وقف کر دی. اور وہ زمین پہ ایسا ہوا کہ اس پہ کوئی ایک بندے نے لیز پہ لیا, اور اس لیز پہ یہ تھا کہ پورا مارکیٹ تقریباً 200 روپے پہ لیز پہ دیا, پورا مارکیٹ 38 دکانیں اس پہ بنتی ہے. تو پھر لوگوں نے شور مچالا کہ یار یہ آپ کیوں اتنا, تو مسجد کا زمین ہے. تو سیشن جج نے مطلب وہ سول جج میں گئے تو اس کا 600 کر دیا. وہ بندہ جو تھا وہ پھر دوبارہ کورٹ میں گیا, چیلنج کیا, وہ 400 روپے پہ کر دیا. میں نے اس پہ رپورٹنگ کیا کہ نہیں یہ ذاتی ہے, 38 دکانیں ہیں, اور اس کی کم از کم تو مہینے کا 1,00,000 روپے تو آنا چاہیے. تو ابھی یہ الحمدللہ کہ اس رپورٹ کے بعد یہ ہوا کہ اس کا کرایہ 70,000 تک میں نے پہنچا دیا. ہاں, یہ آپ نے صدقہ جاریہ کیا, اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا, یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بہت شکریہ سرکار ہم سے بات کرنے کا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ تاریخ کوئی 70-75 سال کا کھیل نہیں ہوتا, بلکہ تاریخ سالوں میں بنتی ہے, بلکہ صدیوں میں بنتی ہے. اور ہمیں ابھی آزاد ہوئے 75 سال ہوئے ہیں, لہذا ہم وہ تاریخ تو نہیں بنا سکے جو ایک قوم بناتی ہے, کیونکہ ہم قوم نہیں بلکہ ایک ریوڑ ہیں. میری بات پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں شاہی مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتے. یہ مسجد جو ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے, رنگ برنگی مسجد. یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے, عبادت گاہ ہے, میں اس کے بارے میں کوئی منفی جو ہے وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم نے اس کا حلیہ بگاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ہمارا تاریخی ورثہ تھا, تاریخی ورثہ ہے اور ورثہ رہے گا, لیکن ہم نے اپنی فطرت کے مطابق اسے بگاڑ دیا. یہ کہیں سے لال ہے, کہیں سے سفید ہے, کہیں چونا ہے, کہیں ڈسٹمپر ہے, اور جو ہے وہ فاروقی صاحب نے بتایا کہ کئی سال تک جو ہے وہ اس کی شٹرنگ جو ہے وہ لگی رہی, یعنی اس کی مرمت ہوتی رہی, اور یہ بدنما داغ ہے. خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنی تاریخ کی حفاظت کریں. اگر آپ تاریخ کو بنا نہیں سکتے, اسے بگاڑے بھی مت, کیونکہ جو ہے وہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی کبھی. ہمیں تاریخ اپنے دامن میں نہیں سموئے گی, ہمیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. تاریخ جب بنے گی ہماری تب بنے گی, لیکن جو ہے اسے سنبھال کر رکھیں. یہ پیغام میں اپنی درجنوں ویڈیوز میں دے چکا ہوں, اور ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اپنی تاریخ کو مت بگاڑیں, مت بگاڑیں, مت بگاڑیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.